واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا یا واقعہ عاشوراء یا ثانیہ کربلا 10 محرم الحرام بروز جمعہ سن 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر سن 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں واقع کربلا کے میدان میں پیش آنے والے اس واقعے کو کہا جاتا ہے جس میں یزیدی فوج کے ہاتھوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ اجمعین شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا میں غلط بیانی اور اس کے اسباب۔ چونکہ واقعہ کربلا خواہ جس شکل میں بھی ہوا ہو، اول تو خود ہی بہت جذبات انگیز ہے اور پھر اس کے پیچھے سیاسی سفارائی کی ایک لمبی کم از کم 25 سالہ تاریخ ہے جو ناگزیر طور پر دو طرفہ تعصبات کو بھی جنم دے چکی ہے اور مفادات میں دلچسپی رکھنے والے حلقے بھی بنا چکی ہے۔ مزید کوفیوں کی جس بے وفائی اور غداری نے ثانیہ کرایا، اس کا بھی تقاضا ہے کہ قبائلی رقابتوں کے متحد ایک دوسرے کو الزام دینے اور اپنے آپ کو اندر سے باوفا دکھانے والی روایتیں گھڑی جائیں، غرض کہ ان مختلف قسم کے محرکات و عامل نے مل کر واقعہ کربلا اور اس کے پس منظر سے تعلق رکھنے والے واقعات کے بیان میں وہ غضب ڈھایا ہے کہ حقیقت کی یافت مشکل بن گئی ہے۔ نہایت ہی بے لاگ طریقے سے روایتوں کا تجزیہ کیا جائے تبھی ممکن ہے کہ صداقت تک رسائی ہو سکے۔ واقعہ کربلا ایک نظر میں۔ سن 56 ہجری میں یزید کی ولی عہدی کے مسئلے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال تک زندہ رہے۔ رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ جن حضرات نے سن 56 ہجری میں یزید کی ولی عہدی سے انکار کیا تھا وہ اسی انکار پر برقرار رہے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید ان کا جانشین ہوا۔ تخت حکومت پر قدم رکھنے کے بعد یزید کے لیے سب سے اہم معاملہ حضرت حسین اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت کے وقت ان دونوں حضرات نے اس کو نہ دل سے تسلیم کیا تھا اور نہ ہی زبان سے اقرار کیا تھا، اور ان کے بیعت نہ کرنے کی صورت میں خود ان کی جانب سے دعوی خلافت اور حجاز میں یزید کی مخالفت کا خطرہ تھا۔ اسی بنا پر اس نے اپنی حکومت کی بقا اور تحفظ کے لیے ان دونوں حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا، چنانچہ آپسی مشورے کے بعد ولید نے ان دونوں کو بلا بھیجا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اندازہ تھا کہ انکار بیعت کی صورت میں کس حد تک معاملہ نزاکت اختیار کر سکتا ہے، اس لیے اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے گھر پہنچے اور مکان کے باہر 12 آدمیوں کو متعین کر دیا تاکہ اگر کوئی ناگوار اور مشکل پیش آئے تو فوراً وہ لوگ آپ کی آواز پر پہنچ جائیں۔ ولید نے انہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر سنا کر یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے تعزیت کے بعد عذر کیا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے چھپ کر بیعت کرنا بالکل زیبا نہیں، جب تم عام بیعت کے لیے لوگوں کو بلاؤ گے تو میں بھی آ جاؤں گا اور عام مسلمان جو صورت اختیار کریں گے اس میں مجھے بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ جس دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ولید سے ملے تھے اس کے دوسرے دن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ نکل گئے اور دن بھر ولید اور ان کا عملہ ان کی تلاش میں سرگردان رہا، اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کسی کو کچھ خیال نہ آیا۔ اس کے بعد دوسرے دن ولید نے پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس یاد دہانی کے لیے آدمی بھیجا۔ آپ نے 1 دن کی مہلت مانگی، ولید نے اسے منظور کر لیا۔ اس کے بعد بھی سیدنا حسین کچھ فیصلہ نہ کر سکے اور اسی کشمکش اور پریشانی کی حالت میں رات کو ماں اپنے اہل و عیال نکل پڑے، لیکن ابھی تک یہ بھی متعین نہیں تھا کہ یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے۔ مدینہ سے کوچ کرتے ہوئے محمد ابن حنفیہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کا بھائی تھے، حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس وقت آپ یزید کی بیعت اور کسی مخصوص شہر کے ارادے سے جہاں تک ہو سکے الگ رہیے۔ حضرت نے پوچھا پھر میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے فرمایا مکہ، اگر وہاں آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ آپ شعبان
سن 60 ہجری کو ماں اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے، جبکہ اس دوران آپ کے پاس کوفہ سے خط پر خط آ رہے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم سب جانثاری کے لیے تیار ہیں۔ لیکن چونکہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے کسی دوسرے مقام پر جانے کی مخالفت کی تھی، اس لیے آپ نے مکہ ہی جانے کا قصد کیا۔ راستے میں آپ کی ملاقات عبداللہ بن مطیع سے ہوئی، انہوں نے آپ کو مدینہ جاتے ہوئے دیکھا تھا، فرمایا میں آپ پر فدا ہوں، کہاں کا قصد ہے؟ آپ نے فرمایا فی الحال مکہ جاتا ہوں۔ عبداللہ نے فرمایا اس میں مذائقہ نہیں، مگر خدا را کوفہ کا قصد نہ کیجیے گا، وہ منحوس شہر ہے، وہاں آپ کے والد محترم شہید کیے گئے اور آپ کے بھائی بے یار و مددگار چھوڑے گئے، آپ بس حرم میں بیٹھ جائیے، حجازی آپ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دیں گے۔ مکہ پہنچنے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے شیعہ ابی طالب میں قیام فرمایا۔ آپ کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے اور کوفیوں کے بلاوے کے خطوط کا تانتا بند گیا۔ عمائد کوفہ کے وفود نے آ کر عرض کیا کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے چلیے، وہاں کی مسند آپ کے لیے خالی ہے اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشتیاق سن کر فرمایا میں تمہاری محبت اور ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن فی الحال نہیں جا سکتا، پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں اور یہ وہاں کے حالات کا اندازہ لگا کر مجھے اطلاع دیں گے، اس وقت کوفہ کا قصد کروں گا۔ چنانچہ مسلم رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر کوفہ روانہ کیا کہ وہ براہ راست خود حالات کا جائزہ لے کر مطلع فرمائیں۔ حکم کی تعمیل میں مسلم 2 ساتھیوں کے ہمراہ جانب کوفہ روانہ ہوئی۔ چونکہ اہلیان کوفہ چشم مراتے ہی مسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کوفہ پہنچنے کے بعد حکومت شام کے جاسوسوں نے پائے تخت دمشق کو اطلاع بھیجی کہ حسین کی طرف سے مسلم بیعت لینے کوفہ آ گئے ہیں، اگر سلطنت کی بقا منظور ہے تو فوراً اس کا تدارک کیا جائے۔ اس اطلاع پر دربار دمشق سے عبداللہ بن زیاد کے نام تاکیدی حکم آیا کہ تم فوراً کوفہ جا کر مسلم کو خارج البلد کر دو، اگر وہ مزاحمت کریں تو قتل کرو۔ ابن زیاد کو یہ فرمان ملا۔ اتفاق سے اسی دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ایک اور قاصد اہل بصرہ کے نام بھی آپ کا خط لے کر آیا تھا۔ اہل بصرہ نے ان کو چھپا دیا تھا، لیکن ابن زیاد کی خبر نے اطلاع پا کر ابن زیاد کو مطلع کر دیا۔ اس نے اس قاصد کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اہل بصرہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ امیر المؤمنین نے مجھے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی حکومت بھی مرحمت فرما دی ہے، اس لیے میں اپنے بھائی عثمان کو نائب بنا کر کوفہ جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ابن زیاد کوفہ روانہ ہوا۔ چونکہ اہل کوفہ سیدنا حسین کے لیے چشم برآں تھے، اس لیے وہ ہر باہر سے آنے والے کو دیکھ کر اس گمان سے مرحبا ابن رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے کہ سیدنا حسین ہی آ گئے۔ غرض یہ کہ ابن زیاد کو کوفہ کی ہر گلی میں یہی نعرہ سنائی دیا۔ یہ سب سن کر وہ جوش سے لبریز ہو گیا اور کوفہ پہنچتے ہی سب سے پہلے جامع مسجد میں جا کر سب کو اکٹھا کیا اور تقریر کی۔ ناظرین، دوسرے قسط کے لیے منتظر رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے قسط میں پھر ملتے ہیں۔